ندیم رضا کا سلام۔ بشرا بی بی عمران خان ثانی بن گئیں، عدالت میں بیان دیتے ہوئے رو پڑیں اور عدالتی انصاف پر بھی انہوں نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ اور عمران خان کا جیل میں معائنہ کیا گیا تو ان میں کس قسم کے بیکٹیریاز پائے گئے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور مریم نواز بھی اسپتال جا پہنچیں، تو آخر مریم نواز کے ساتھ ایسا کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے بات ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی، جو آج اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئیں اور وہاں پہ بیان دیتے ہوئے ایک موقع پر رو پڑیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جو عدالت کے سامنے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے جو مقدمات تھے، ان کی درخواست ضمانت پر ہیئرنگ ہوئی آج، جس میں بیانات دیے گئے، ریکارڈنگ ہوئی۔ اور بشرا بی بی جب روسٹرم پر آئیں تو عدالت میں سکوت طاری ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار رہی ہوں، ہر طرف پھر سناٹا چھا گیا۔ پھر بشرا بی بی نے کہا مجھے اور میرے شوہر کو ناانصافی کر کے سزا دی گئی، انصاف تو ہے ہی نہیں، میں انصاف کے لیے عدالت نہیں آئی۔ اس موقع پر بشرا بی بی عمران خان کے لہجے میں بول پڑیں، کہا میں جب گھر سے نکلی تھی تو اپنے ساتھ زاد سفر یعنی کہ کمبل اور دیگر سامان بھی ساتھ لے کر آئی ہوں، جو میری گاڑی کی ڈگی میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کہیں تو میں واپس جیل جانے کو بھی تیار ہوں۔ بشرا بی بی نے اس موقع پر اپنے وکلا اور دیگر وکلا کو بھی سنائی، کہا کہ آپ لوگ صرف اور صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ جیل میں جو انسان بیٹھا ہے وہ کس طرح بیٹھا ہے، کیا وہ انسان بھی ہے یا نہیں، یا صرف جیل کے باہر جو لوگ موجود ہیں وہی ہیں۔ بشرا بی بی یہاں بھی خاموش نہ رہیں اور وکلا کے بعد ججز کو بھی اپنے نشانے پر لے لیا، کہا کسی جج کو کیوں یہ دکھائی نہیں دیتا۔ عمران خان کے اہلیہ نے ایک اور جملہ ایسا بولا جس سے سب ہی لوگ وہاں جو موجود تھے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے برملا کہا کہ اب میں اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہی ہوتی ہیں۔ عدالت نے عمران خان کی 6 درخواست ضمانتوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب کیے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کی درخواستوں پر فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ ہی سنایا جائے گا۔ اور عمران خان کے خلاف تھانہ ترنول میں 2 مقدمات، کراچی کمپنی، رمنا سیکریٹریٹ اور کوہسار تھانے میں بھی ایک مقدمہ درج ہے۔ اسی طرح سے بشرا بی بی کو تھانے کوہسار میں درج مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 23 اکتوبر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر ایک روز بعد 24 اکتوبر کو انہیں رہائی ملی۔ پھر وہ وہاں سے بنی گالہ گئیں اور پھر پشاور میں مقیم ہے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے پشاور گورنمنٹ نے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ جیل میں رہیں۔ انہیں رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی قید بامشقت سے سزا سنائی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی تھی، جس کے بعد انہیں توشہ خانہ کیس 2 میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بہرحال وہ پہلے میں آپ کو بتایا کہ یہ تمام جو صورتحال ایک دم تبدیل ہوئی ہے۔ بشرا بی بی اس کے بعد پھر عمران خان کی دونوں بہنوں کو رہائی دی گئی، اور سب سے بڑی بات اس میں یہ تھی کہ ماضی کی طرح اس بار کسی اور مقدمے میں دوبارہ ان کی گرفتاری نہیں ظاہر کی گئی ہے۔ تو بشرا بی بی کا ذکر ہوا تو اب ذکر کرتے ہیں ان کے شوہر عمران خان، قیدی نمبر 804 کا، جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ان کے آج معائنہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی، اور ڈاکٹر عاصم یوسف کی سربراہی میں جو 3 رکنی کمیٹی ہے، اس نے عمران خان کا تفصیلی چیک اپ کیا ہے۔ اور کیونکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ تحریک انصاف کے وکلا اور رہنماؤں نے جب عمران خان کی گرتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا، اسے مظاہرے کیے، احتجاج کیا، ایوان میں آوازیں اٹھائیں، پاکستان سے باہر سے آوازیں اٹھائی گئیں، اس کے بعد ایک پھر بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جس نے یہ معائنہ کیا ہے۔ اور جو تفصیلی معائنہ کیا گیا، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کے مختلف ٹیسٹ بھی لیے گئے، ان کی رپورٹ بعد میں آئے گی، اور کہا جا رہا ہے کوئی ایسے خطرناک چیزیں بظاہر
کوئی دکھائی نہیں دی ہیں ان کے اس کے اندر. اب یہ عمران خان کا میں نے ذکر کر دیا، تو اب آپ کو میں تخت لاہور کی مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی بھی صحت اچانک خراب ہو گئی ہے. ان کے متعلق آ رہا ہے کہ وہ بھی اسپتال گئی ہیں، چیک اپ ہوا اور اسپتال ہی میں انہوں نے رات بسر کی ہے. اور مریم نواز شریف سے متعلق ان کے والد بزرگوار جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے پہلے دبئی میں، پھر امریکہ میں اور واپس آ کے لندن میں بھی یہ کہا ہے کہ مریم نواز دن رات اپنے صوبے کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سوچ بچار کرتی رہتی ہیں اور مسلسل فکرات میں گھری رہتی ہیں. وہ کام کی زیادتی ان کے اوپر ہے اور وہ چند گھنٹے سوتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے اپنے عوام کے لیے وہ متحرک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کام نہ کرنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی. اور جو ان کی سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب، وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ شب انہیں طبیعت خراب ہونے پہ شریف میڈیکل لے کے جایا گیا، جہاں پہ ان کا علاج ہوا اور کچھ اب قدرے بہتری. لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی جو غالباً سرجری ہوتی ہے وہ یورپ سے کراتی ہیں. ان کا وہ وزٹ بھی ڈیو ہے، کئی ماہ ہو چکے ہیں. اور ایسے میں جب میاں محمد نواز شریف لندن میں قیام پذیر ہیں تو خبر یہی آئی تھی کہ 6 نومبر کو غالباً مریم نواز شریف وہ بھی لندن کے لیے چلی جائیں گی، جہاں پہ اپنے والد کے ساتھ رہیں گی. اور شیڈولز ہیں کچھ ایسی ملاقاتیں جو نواز شریف کے ساتھ انہوں نے جو عالمی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں، پھر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے. تو یہ اور اس میں یورپ کا بھی غالباً ان کا دورہ شیڈیول ہے. تو بہرحال یہ صورتحال تھی عدالت کی، پھر اسپتالوں کی. اب یہ موسم تھوڑا سا میرے خیال میں جو 26 ترمیم کے بعد تھوڑا سا پیس آیا تھا، لیکن جو 27 ترمیم کی باتیں شروع ہوئی تھیں اس میں ابھی وقت ہے. تو تمام لیڈران آپ نے دیکھا ہے کہ آصف زرداری دبئی میں، بلاول بھٹو دبئی میں، آصف زرداری کو 1 ماہ کا ریسٹ دیا گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال کسی چیز کا پتہ دے رہی ہیں کہ اس دوران کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اور سب کی بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں، بیرون ملک کے دورے بھی سامنے آ رہے ہیں. تو خدا بہتر کرے. لیکن اس کے بعد جو چیز ہے اگلا جو میں نے اشارتاً آپ کو بٹوین دی لائن چیز بتا دی ہے، تو اس کے پاس جلد ایک ویلاگ کروں گا، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.